الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر قائم رہے، تو کوئی خوف ان پر نہیں اور نہ ہی کوئی غم۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ اوپر قرآن حکیم کی حقانیت کا ذکر تھا، اور قرآن کریم کے نزول کا بنیادی مقصد ذکر کیا گیا تھا، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، کہ جو ظالم ہیں ان کو ڈرایا جائے اپنے آنے والے خطرناک انجام سے، کہ جس کفر پر، جس شرک پر، جس جہالت پر تم زندگی گزار رہے ہو، اگر اس کا رخ نہ بدلا، ایمان نہ لائے، موت اسی حالت میں آ گئی، تو پھر موت کے بعد قبر، حشر اور جہنم کے شدید عذابوں سے تمہیں گزرنا ہے۔ اس بات سے ان کو دنیا میں ڈراؤ کہ سمجھ جائیں، اور جو قرآن کی دعوت کو قبول کر لے، مان لے، اللہ کی توحید کو، عقیدہ رسالت کو، عقیدہ آخرت کو مان لے، اور اللہ کے احکام کو قبول کر لے، اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کر لے، تو قرآن پاک کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایسے محسنین کو ہماری طرف سے خوشخبریاں سناؤ۔ خوشخبریاں ایک تو دنیا میں کامرانی، کامیابی، عزت، سکون کی زندگی تمہیں عطا ہوگی۔ موت کے وقت اللہ کے فرشتے تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے، قبر تمہاری جنت کا باغیچہ بن جائے گی، حشر تمہارا آسان ہوگا، اور جنت تمہاری ہمیشہ کے لیے سکون کی زندگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات، یہ ایسے فرما برداروں کو سنا دو۔ یہ مقصد بیان ہوا تھا اوپر کہ مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشریٰ للمحسنین، کہ یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے، اس کا ایک مقصد سرکشوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو اطاعت پر لانے کے لیے تنبیہ کرنا، اور دوسرا مقصد فرما برداروں اور اطاعت کرنے والوں کو انعامات کی خوشخبریاں سنانا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری ذکر کی ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا، پکی بات ہے جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کی دعوت سے پہلے انسانوں نے بے شمار رب مانے ہوئے تھے، بے شمار رب، ہر حاجت کا ایک الگ معبود مانا ہوا ہے، ہر مشکل کے لیے کسی ایک کا در انہوں نے پکڑا ہوا ہے، دوسری مشکل کے لیے دوسرے کا در، تیسری مشکل کے لیے تیسرے کا در۔ تو جب ایمان لے آئے تو سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا رب مانا اور کہا ربنا اللہ، بس ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مربی، ہمارا پرورش کرنے والا، ہماری تربیت کرنے والا اللہ ہے۔
رب کا عام طور پر معروف معنی جو لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے وہ ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور پرورش اور پالنے کے معنی میں بس اس کی خورد و نوش، لباس، دنیا کی سہولتیں، یہ ساری مراد ہوتی ہیں کہ روٹی دینے والا، پانی دینے والا، کپڑے دینے والا، مکان دینے والا، سردی گرمی کا نظام دینے والا، یہ ہمارا رب ہے. یہ بھی رب کا معنی ہے، لیکن حقیقی معنی رب کا وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی براہ راست تربیت کرتا ہے، ایمان کی، اعمال صالحہ کی، تقوی کی، استقامت کی، طہارت کی، تزکیے کی. اللہ تعالیٰ اسے اپنے تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیتا ہے. لیکن یہ تربیت اللہ تعالیٰ کسی کی جبری نہیں کرتے. دنیا والی جو تربیت ہے وہ تو جبری ہے، ہر ایک کو کھانا دینا ہے، ہر ایک کو پانی دینا ہے، ہر ایک کو لباس دینا ہے. کوئی مانتا ہے تب بھی دینا ہے، نہیں مانتا تب بھی دینا ہے. لیکن یہ جو روحانی تربیت ہے، یہ جو روحانی پرورش ہے، ایمان کی، اعمال کی، تقوی کی، اطاعت کی، اتباع کی اور جنت کے راستے پر چلنے کی، یہ تربیت اللہ اپنے بندوں کی جبری طور پر نہیں کرتے، بلکہ جو بندہ اللہ سے اس تربیت کو طلب کرے اللہ اس کی تربیت کرتے ہیں. دنیا میں واحد ایک انبیاء علیہ السلام کی ہستی ہے جن کی تربیت براہ راست اللہ تبارک و تعالی خود کرتے ہیں. اس کی پیدائش سے لے کر نبوت کا تاج سر پر سجنے تک اللہ تعالیٰ اس نبی سے، اس رسول سے دنیا میں کوئی ایسا کام سرزد ہونے ہی نہیں دیتے جو کام اللہ کی منشا کے خلاف ہو، جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. اللہ اسے سرزد ہونے نہیں دیتے، اللہ اس کی براہ راست حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے پکڑ کر لے گیا. قوم کی ایک دن کوئی گپ شپ کا دور تھا تو مجھے بھی وہاں لے گئے. میں چھوٹا تھا تو جب وہ ان کی اپنی تقریب شروع ہوئی تو مجھے نیند آ گئی اور میں پوری رات سویا رہا. صبح کو جب وہ اٹھ کر گھر آئے تو مجھے بھی اٹھا کر ساتھ لے آئے. میں نے نہیں دیکھا وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حفاظت کرتے ہیں، براہ راست تربیت کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی انسان اپنی زندگی کے ابتدائی سفر میں کمی بیشی کے ساتھ گزرتا ہو اور ماحول اور اپنے نوجوانوں کے اندر کوئی غلط باتیں بھی کر جاتا ہو اور بعد میں اللہ نے ہدایت دے دی، جماعت سے وقت لگ گیا، مدرسے میں پڑھ لیا، عالم بن گیا، داعی بن گیا، پھر جب وہ دین کی بات کرتا ہے تو وہ پرانے رفقا جو اس کے ہم نشین ہوتے ہیں، لگوٹیے یار، وہ اسے کہتے ہیں جا اتنا نیک بھی نہ بن، ہم تجھے جانتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ نبی نے کل دعوت دینی ہوتی ہے، نبی کل داعی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، وہ سفیر ہے. لہذا اللہ اس کی پیدائش سے لے کر نبوت کا تاج اس کے سر پر سجنے تک اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس محفل میں، اس قوم میں، اس برادری میں ایسے اخلاق کے ساتھ اللہ اس کی تربیت کر کے اوپر لاتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن سے لے کر وہ اپنے نبوت کے تاج سجنے تک پوری اپنی سوسائٹی کے لیے وہ مثال ہوتا ہے کہ کل جب وہ بات کرے تو پھر اس کے خلاف کوئی آدمی انگلی اٹھانا تو دور کی بات، اس کے دل و دماغ میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ یار یہ آدمی کل کیسا تھا اور آج کیسی باتیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا ماضی اتنا تابناک ہوتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں واقعی اس کا ماضی بھی باکردار ہے، اس کا ماضی بھی بڑا روشن ہے، بڑا تابناک ہے، یہ بڑا سخی تھا، بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا، اس نے کبھی کسی سے کوئی غلط بات نہ کی، لہٰذا یہ جو اب کہتا ہے وہ بھی سچ کہتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی جس مکے کے معاشرے میں گزری، وہاں ہر آدمی مجرم تھا،
ہر آدمی جرائم پیشہ تھا، کوئی کسی سطح کا، کوئی کسی سطح کا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت کے موقع پر اپنی 40 سالہ زندگی قوم کے سامنے پیش کر کے کہا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں. کیف وجدتمونی، دیکھو تم نے مجھے کیسے پایا 40 سال. صادقاً او کاذبا، میں سچ بولنے والا تھا یا جھوٹ بولنے والا. تاریخ لکھتی ہے سب نے کہا جربناک مرارا، ہم نے آپ کا ایک بار نہیں کئی بار امتحان لیا. فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ میں سوائے سچائی کے کچھ نہیں پایا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ تربیت ہے جو اللہ رب العالمین نبی و رسول کی کرتے ہیں. تو حقیقی معنوں میں یہ ہے ان الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا ایمان لا کر ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اب وہ ہمارے کھانے کی بھی تربیت کرنے والا، پینے کی بھی تربیت کرنے والا، لباس کی بھی تربیت کرنے والا. یہ تو عمومی ہے، ساری مخلوق کی ہو رہی ہے، اچھوں کی بھی اور بروں کی بھی، اپنوں کی بھی اور دشمنوں کی بھی، فرمانبرداروں کی بھی اور نافرمانوں کی بھی. اصل تربیت وہ ہے جو اللہ اپنوں کی ایمان اور اعمال صالحہ، تزکیہ، تقوی، طہارت، خوف، آخرت کا یقین، یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے بہت بڑا انعام ہوتا ہے. فرمایا ثم استقاموا، پھر جب اس راستے پر آئے تو منزل بڑی دور ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں ماحول کبھی موافق ہے، کبھی مخالف ہے، کبھی آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے. لیکن اللہ کی اس تربیت کا بندہ مومن پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے رب کے دروازے سے ہٹتا نہیں ہے. قرآن نے کہا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں عمل کروں، مختصر ہو، آسان ہو، تاکہ میری آخرت بن جائے. تو آپ نے انتہائی آسان بات فرمائی. فرمایا قل، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، کہیں سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین جب تمہارے اندر آ جائے، پھر حالات جیسے بھی آئیں ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ. ڈٹنے کا معنی کتابوں سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی. اللہ نے ایسا کرم کیا ہمارے دور میں، ایسے ایمان والے اللہ نے دیے ہیں کہ آپ دیکھیں ہر عالم اس وقت اپنی گفتگو میں مثال ہمارے افغان بھائیوں کو بنا رہا ہے. تو کیوں؟ وہ قرآن کے حاملین بھی تھے اور قرآن کے عاملین بھی تھے. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا نے ان کو امریکی قوت کے سامنے سر جھکانے کے لیے مجبور کیا، لیکن وہ مجبور نہیں، سب کا انکار کر دیا. پھر حالات آئے، یہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ مانو، ہم تمہارے صفاتی تعلقات منقطع کر دیتے ہیں. ہم اب فرانس کا سفیر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کہ پورا یورپین یونین اپنے سفیر ہمارے ملک سے نکال لے گا اور نتیجتاً ہمارا ملک ایسے کونڈی ہو جائے گا، ہم 2 دن کی معیشت نہیں چلا سکتے، اس لیے ہم سفیر کو نہیں بھیج سکتے. حضور کے جتنے مرضی کارٹون بنائیں لیکن ہم اپنی تجارت ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. اب استقامت یہ ہوگی کہ ساری دنیا ہم سے بائیکاٹ کرے، ہم بھوکے رہیں گے لیکن ڈٹے رہیں گے. انہوں نے کہا جب اس سے بھی باز نہیں آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کے اوپر جنگ مسلط کر دو. ساری دنیا کو لے کر آئے، وہ پھر بھی تیار ہو گئے. پھر حکومت ختم ہو گئی، کہا حکومت کو بھی جانے دو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر ان کے بیٹے شہید ہونے لگے، کہا شہید ہونے دو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کی عورتیں کٹنے لگی، کہا ہونے دو. بچوں کو بموں کے ذریعے سے چیتھڑے اڑائے گئے، کہا اڑنے دو. ہمارا رشتہ رب سے ہے، اگر رب ہمارا یہ سارا کام کراتا تو ہونے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ثم استقاموا، جس بات پر تھے کہ ہم ایک مسلمان بھائی کو ایک دشمن کے حوالے نہیں کریں گے، جس کے لیے ملک جاتا ہے جائے، حکومت جاتی ہے جائے، بچے جاتے ہیں جائیں، مائیں جاتی ہیں جائیں، سب کچھ قربان کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو نہیں ہٹے اور بہت کچھ نقصان ہوا. یہ نہیں کہ کچھ نقصان نہیں ہوا،
بہت کچھ نقصان ہوا. تاریخ مرتب جب بھی ہوگی وہ سارا ظلم سامنے آئے گا. لیکن قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، امریکہ ہمارا اللہ نہیں ہے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. تو ڈٹنے کا نتیجہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی کا خوف ہی نہیں ہے تو ڈرے کیوں؟ حکومت جانے کا غم ہی کوئی نہیں ہے، بچے چھیننے کا غم ہی کوئی نہیں ہے، عورتیں چھیننے کا غم ہی کوئی نہیں ہے، مکان جانے کا غم ہی کوئی نہیں ہے، جان جانے کا غم ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے اس تحریک اور استقامت کے نتیجے میں جو شہید ہوئے اولئک اصحاب الجنہ، وہ تو جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ مل گیا. اور جو زندہ رہے اللہ نے ان کو ساری دنیا کے سامنے فاتح بنا کر عزت سے اسی قابل کے تخت پر دوبارہ بٹھا دیا. بٹھا دیا کہ نہیں بٹھا دیا؟ یہ ہے ایمان والے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اپنے اس عقیدے اور نظریے پر ڈٹ گئے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کچھ خوف اور کچھ غم نہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے یہ ان کے اعمال کا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم